السلام علیکم، میرا نام ہے ذیشان علی شاہ۔ ویلکم ٹو مائی ولاگ۔ آج ہم بات کریں گے سیلف رسپیکٹ پر، اپنی قدر و قیمت پر۔ یاد رکھیں، جب انسان اپنی قیمت کو، اپنی قدر و قیمت کو، اپنی سیلف رسپیکٹ کو گرا دیتا ہے تو یہ دنیا اسے کچرے کی طرح ٹریٹ کرتی ہے۔ ہم اکثر یہ غلطی کرتے ہیں کہ اگلے کو خوش کرنے کے لیے اس کی جی حضوری کرتے ہیں، اس کی بات میں بات ملاتے ہیں کہ وہ ہم سے محبت کرے، لیکن یہ ایک کڑوی حقیقت ہے کہ عزت بھی اسی کی ہوتی ہے جس کی اپنی عزت ہو۔ جس کی اپنی عزت نہ ہو اس کی عزت نہیں ہوتی۔ ہمیشہ دستیاب رہنا آپ کی قدر و قیمت کو کم کر دیتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ مغرور ہو جائیں۔ کسی سے بھی کبھی بھی محبت، جذبات یا عزت نہ مانگیں، یہ آپ کی روح کی سب سے بڑی توہین ہے۔ ہمیشہ وہاں پر رہیں جہاں پر آپ کی عزت ہو، آپ کی سیلف رسپیکٹ کا خیال رکھا جائے، آپ کی بات مانی جائے۔ چاہے آپ جہاں پر کام کر رہے ہیں، یا آپ کا کوئی رشتہ ہے، یا آپ کا کوئی دوست ہے، جہاں پر آپ کی سیلف رسپیکٹ نہیں ہے، جہاں پر آپ کی موجودگی کو لوگ بوجھ سمجھنے لگ گئے ہیں، تو وہاں سے پیچھے ہٹ جانا، وہاں سے وہ جگہ ترک کر دینا ہی آپ کے لیے سب سے بہترین آپشن ہے، اور کرنا بھی ایسا ہی چاہیے۔ ایک بہترین واقعہ مجھے یاد آ گیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد تشریف لے کر جا رہے ہیں، تو ان کے ہاتھ میں ایک سواری کی لگام پکڑی ہوئی ہے۔ جیسے ہی مسجد میں داخل ہونے والے ہیں کہ ساتھ ایک شخص کھڑا ہے، تو وہ لگام اس سے پکڑا دیتے ہیں کہ یہ تم پکڑو، میں نماز پڑھ کے واپس آتا ہوں۔ حضرت علی نماز پڑھنے چلے گئے ہیں، پیچھے سے اس شخص کے ذہن میں ایک لالچ آئی کہ کیوں نہ یہ لگام میں جا کر بازار میں فروخت کر دوں، تو وہ چلا جاتا ہے بازار میں فروخت کرنے کے لیے۔ تو اتنے میں حضرت علی نماز پڑھ کے جب باہر تشریف لاتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں نہ وہ شخص وہاں پر کھڑا ہے، اور نہ اس کے وہ جو لگام انہوں نے دی تھی وہ کہیں پر رکھی ہوئی ہے، لیکن حضرت علی کے ہاتھ میں 2 درہم ہیں۔ حضرت علی چلے تشریف لے جاتے ہیں بازار کی طرف کہ نئی لگام خرید لوں۔ جیسے بازار میں جاتے ہیں تو ان کی نظر اسی لگام پہ پڑتی ہے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے چوری ہوئی ہے۔ تو حضرت علی اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ لگام، تو وہ شخص دکاندار اسے حضرت علی کو بتاتا ہے کہ یہ لگام ابھی ایک بندہ مجھے فروخت کر کے گیا ہے 2 درہم میں۔ تو حضرت علی نے کے پاس بھی 2 درہم تھے جو انہوں نے نکالے تھے کہ میں اسے بطور معاوضہ دوں گا۔ تو حضرت علی کے لبوں پر ایک مسکراہٹ نمودار ہوتی ہے۔ حضرت علی ایک بہترین جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان اپنی قدر و قیمت کو، اپنی سیلف رسپیکٹ کو گرا کر حلال مال کو بھی حرام میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اب دیکھیں، یہ 2 درہم اس کے نصیب میں تو تھے ہی، لیکن اس نے کس طرح لیے، کس طرح کمائے۔ اگر وہ کچھ دیر وہاں پر کھڑا رہتا اپنی خودداری پر، اپنی سیلف رسپیکٹ پر، نہیں، اس نے وہ چیز اپنے اندر سے ختم کر دی اور بازار میں چلا گیا، بیچ لی۔ یاد رکھیں، اگر آپ کسی سے کوئی چیز، کوئی رتبہ، کوئی کرسی، کوئی عزت مانگ کر لے رہے ہیں تو یہ آپ کی روح کی سب سے بڑی توہین ہے۔ آپ کو وہ چیز اگر آپ کی تقدیر میں ہے تو آپ کو مل جائے گی، لیکن آپ جب اپنی سیلف رسپیکٹ کا، خودداری کا سودا کر رہے ہیں تو ساری زندگی آپ دل میں پچھتاتے ہی رہیں گے کہ یہ چیز میں نے مانگ کر لی ہے۔ لوگوں کو نہ کہنا سیکھیں، ہر جگہ ہر وقت اویلیبل نہ ہو۔ اپنی زندگی کے کچھ اصول بنائیں جنہیں آپ نہ خود توڑیں نہ کسی کو توڑنے دیں۔ ہمیشہ وہاں رہیں جہاں پر آپ کی عزت کی جائے، آپ کی بات کو سنا جائے، آپ کو اہمیت دی جائے۔ جب آپ شیشے میں کھڑے ہوں تو آپ کے سامنے ایک لاچار اور بے بس انسان نہ ہو، آپ کے سامنے ایک باوقار، خوددار اور سیلف رسپیکٹ والا انسان ہونا چاہیے۔ آخر میں بس اتنا کہوں گا کہ اپنے آپ پر توجہ دیں، اپنے فٹنس پر، اپنے بزنس پر فوکس کریں، اور اپنی سیلف رسپیکٹ کا بہت خیال رکھیں۔ نہ کہنا سیکھیں اور وہاں پر رہیں، ایسے دوستوں میں رہیں، ایسے دائرے میں رہیں جہاں پر آپ کی عزت ہو، جہاں پر آپ کو سنا بھی جائے، سمجھا بھی جائے، مانا بھی جائے۔ ایک انگلش کا بہترین محاورہ ہے جس سے میں اختتام کرتا ہوں کہ اسٹے ٹال اینڈ نیور بو ڈاؤن،
تھینک یو فار واچنگ. ملتے ہیں نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ. السلام علیکم.